تحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود ترى الخلائق بقدرة المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيبات الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإن له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإن له لحافظون قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكل الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيبات الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم قتل قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وصبوا بضاعة والله عليم بما يعملون صلوات اللهم صل على محمد پروردگار اعظم کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں بہار قرآن اور قرآن کے کھلنے اور کھلنے کے مہینے میں نفس لینے وقت گزارنے کا موقع عطا فرمایا ماہ مبارک رمضان ایک خاص عنایت ہے اللہ کی اپنے بندوں پر اس نے صاحبان ایمان پر روزوں کو اس لیے فرض قرار دیا لعلکم تتقون تاکہ اللہ کے بندے متقی ہو جائیں اس مہینے میں ایک خاص ماحول موسم خاص موقع ہمیں اللہ عطا کرتا ہے کہ ہم کچھ اپنی طرف توجہ دیں سارا مسئلہ ہی اپنی طرف توجہ دینے کا ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ مولا علی فرما رہے ہیں کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے جو سب سے زیادہ مفید جامع وسیع کتاب اللہ نے اپنے آخری نبی پر نازل کی وہ کتاب قرآن مجید ہے پھر قرآن مجید کے اندر اس نے جس موضوع پر آیات کو نازل کیا وہ موضوع ہے انسان یعنی یہ انسان کے موضوع پر لکھی گئی کتاب ہے اس کا اس بات پہ مقابلہ ہو رہا ہے کہ کون زیادہ بہتر انداز سے اپنے پیغام کو پہنچا پائے اپنے برنامے کو پہنچا پائے
اپنے منصوبے کو پہنچا رہا ہے، اپنے خیال کو پہنچا رہا ہے، اور زیادہ کامیاب وہی رسانہ ہے، وہی میڈیا ہے، وہی چینل ہے، وہی طریقہ ہے کہ جو زیادہ اچھا پیغام پہنچا رہا ہو۔ قرآن مجید میں پروردگار عالم نے جو روش اپنائی ہے وہ آج اگر تھوڑی سی ہم توجہ کریں تو ہمارے پاس خود اپنی چیزیں بہت ساری ہیں۔ ان میں سے جو چیز جو اس وقت میں اپنے جس کے لیے میں نے اتنی لمبی تمہید باندھی وہ یہ کہ قرآن مجید میں جو قصص بیان ہوئے ہیں، واقعات بیان ہوئے ہیں، وہ مکمل ان پر آج کے جدید سانچوں میں اور ڈھانچے میں اور سانچے میں اور اس کے پیمانے میں اور اس کے جو ہے وہ اس کے چارچوب میں، فارسی کا لفظ بھی ہے کہ اس کے سانچوں میں اسے اتار کر اگر جدید طریقوں سے اسے ڈھال دیا جائے تو بہترین میڈیا کے لوگوں کے لیے مواد ہے۔ جدید میڈیا والوں کے لیے آج قرآن مجید سے ہی بہترین مواد ہے۔ وہ کیوں طرح طرح کے قصوں کے اوپر فلمیں بنا رہے ہیں؟ وہ کیوں نہیں اصحاب کہف کے اوپر؟ جب ہم ایک جدید انداز سے بیان کریں تو اللہ نے قرآن مجید میں جو واقعات کو نقل کیا ہے ان میں سب سے ایک سوال ذہن میں آ سکتا ہے نا کہ بھئی واقعات تو بہت سارے تھے، آپ سورہ یوسف پر ہی اتنے دن سے کیوں ٹھہرے ہوئے ہیں؟ اور ابھی تو میرے حساب سے کوئی 10 سال تک ہم سورہ یوسف پر ہی غور کریں گے۔ اگر لوگوں کو سورہ یوسف کے نام سے تھوڑی سی پیٹ بھرنے لگے گا تو ہم سورہ یوسف کا نام ہٹا دیں گے، تفسیر قرآن لکھ دیں گے، پھر جب آ جائیں گے تو پھر سورہ یوسف ہی سنیں گے۔ ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد۔ ہوتا ہے کہ وہ ایک نام بار بار کے ساتھ ساتھ کوئی بات ہو رہی ہوگی پچھلے سال والی، تو پچھلے سال والی بات نہیں ہوگی، ہم آگے بڑھیں گے۔ ہم 18ویں آیت تک پچھلے سال گئے تھے، اس سال ہم 19ویں آیت سے بات کو شروع کریں گے۔ آج مجھے آپ موقع دیں کہ میں تمہیدی بیان سے گزروں، مگر وہ بھی تمہیدی بیان پچھلے سالوں کا تکراری نہیں ہے، نئے پیغامات ہیں مگر مقدماتی گفتگو ہوگی۔ کیوں اللہ نے سورہ مبارکہ یوسف مثلا ہم نے کیوں تو اللہ نے کیونکہ اس واقعے کو احسن القصص قرار دیا ہے، اس واقعے کو احسن القصص، واقعات میں سب سے حسین واقعہ۔ اس لیے ایک تو یہ سبب تھا کہ ہم اس سورے کی تفسیر کے اوپر غور کریں۔ آپ ذرا محسوس بھی کر رہے ہوں گے کہ میرا گلا میرا ساتھ نہیں دے رہا ہے، مجھے انفیکشن ہے، چیسٹ انفیکشن ہے، دوا لے رہا ہوں، لیکن دعا فرمائیں کہ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ ایک صلوات اور ہدیہ کرتا ہوں۔ ہم نے اس کو اس وجہ سے بھی لیا کہ اس کے اوپر ہم غور کریں۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے بہت ہی روانی کے ساتھ کوشش کی کہ جلدی جلدی تمام تر قرأت کے اور لہن کے اور جو ہے وہ اصولوں کو مد نظر رکھے بغیر صرف سامنے کی تلاوت میں نے 19ویں آیت تک کی ہے۔ 19ویں آیت کے اوپر ہم غور کریں گے، مگر آج مقدماتی گفتگو سے میں آپ کا تعاون چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم حضرت یوسف پر غور کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف پڑپوتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام قرآن مجید میں ہمارے نبی کے علاوہ، سرکار دو جہاں کے علاوہ پورے قرآن میں سب سے زیادہ جیسے مثالی وجود اللہ نے قرار دیا ہے، جنہیں اسوہ حسنہ، قد کانت لکم فی ابراہیم اسوۃ حسنہ، ہم نے ابراہیم کے اندر تمہارے لیے اسوہ حسنہ کو قرار دیا ہے۔ اور یہی لہجہ نبی مکرم کے لیے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ کو تمہارے لیے ہم نے اسوہ حسنہ قرار دیا۔ یعنی یہ اسوہ حسنہ کا لفظ صرف قرآن میں 2 جگہ آیا ہے، ایک حضرت نبی مکرم کے لیے ہے، ایک حضرت ابراہیم کے لیے ہے۔ یہ کوئی کم بات نہیں ہے۔ یعنی شریعت محمدیہ میں جس کے دین کو اللہ نے شریعت محمدی بنایا ہے وہ دین ابراہیمی ہے۔ آپ حج کے اوپر گئے ہیں، اللہ آپ کو بار بار لے جائے، عمرے پر آپ کو بار بار لے جائے، مدینہ منور کی زیارت کا شرف ہم سب کو بار بار نصیب ہو۔ یہ جو عمرے پر حج پہ ہم جاتے ہیں تو جو مناسک انجام دیتے ہیں وہ حضرت ابراہیم کی ہی گویا یاد ہے کہ جس کو ہم دہراتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم کے 2 فرزند ہیں۔
حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق۔ حضرت ابراہیم 120 سال کی عمر میں صاحب اولاد ہوئے۔ کتنے؟ 120 سال کی عمر میں۔ لہذا بزرگ حضرات نا امید نہ رہے۔ ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد۔ دیکھیے کتنی اچھی صلوات ہوئی ہے، آپ اس سے بڑھن فٹ کر۔ 120 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم کی یہاں اولاد ہوئی، منت مرادوں سے ہوئی۔ حضرت سارہ سے تو اولاد ہو نہیں رہی تھی، حضرت سارہ ہی حضرت حاجرہ کو لے کر آئیں۔ ایک عجیب واقعہ ہے کہ حضرت سارہ نے پسند کیا حضرت حاجرہ کو اپنے شوہر کے لیے دوسری زوجہ کے طور پر، مگر دوسرے دن سے ہی حضرت سارہ کا دل چھوٹا ہونے لگا۔ تو یہ جو احساسات اور نفسیات خواتین کے ہیں نا، وہ صرف آج کی خواتین کا مسئلہ نہیں ہے، وہ مسئلہ خواتین کا ہے۔ تو بہرحال حضرت اسماعیل دنیا میں تشریف لے کے آئے 120 سال کی عمر میں، اور ان کے کوئی 10 سال کے بعد حضرت اسحاق دنیا میں آئے 130 سال کی عمر میں۔ حضرت ابراہیم 170 سال کی عمر کے ہو کر دنیا سے گئے، یعنی حضرت ابراہیم کی عمر 170 سال کی ہوئی جب حضرت ابراہیم کی رحلت ہوئی۔ حضرت اسماعیل کے بعد حضرت اسحاق دنیا میں تشریف لے کر آئے۔ حضرت اسحاق کے 2 بیٹے ہیں، یعنی حضرت ابراہیم کے بیٹے اسحاق اور حضرت اسحاق کے پھر 2 بیٹے، عیس عین یہ صاد اور یعقوب۔ حضرت عیس اور حضرت یعقوب جڑواں بھائی ہیں۔ حضرت عیس کچھ دیر پہلے دنیا میں آئے اور بلا فاصلہ جو پیچھے آیا اسے یعقوب کہا گیا۔ یعقوب عقب کے خاندان کا لفظ ہے، جو پے در پے جو مسلسل کسی کے پیچھے آ رہا اسے یعقوب کہا جاتا ہے۔ تو یعقوب نام پڑا جڑواں بھائی ہونے کی وجہ سے، دوسرے بھائی ہونے کی بنیاد پر، عقب میں آنے کی بنیاد پر آپ کا نام یعقوب رہا، اور آپ کا لقب ہے اسرائیل۔ حضرت یعقوب کا نام ہے یعقوب اور لقب ہے اسرائیل۔ اسرائیل 2 لفظوں پر مشتمل ایک نام ہے، یعنی ترکیبی نام ہے، جیسے ہمارے ہاں ندیم عباس، جیسے ہمارے ہاں مثلا محمد علی، جیسے ہمارے شہنشاہ حسین، شہنشاہ علیحدہ نام ہے، حسین علیحدہ نام ہے، مگر ہمارے یہاں بر صغیر کے اندر بھی ترکیبی اور مسجد نام رکھے جاتے ہیں، مسجد کر دیے جاتے ہیں، ازدواجی نام ہوتے ہیں ہمارے یہاں، 2 ناموں کو ملا کر ایک نام ہمارے یہاں بھی رکھا جاتا ہے۔ عرب کے اندر یہ زیادہ رائج نہیں ہے، لیکن ہاں ہے، جیسے بالابک جو ہے وہ عربی ادب جاننے والے بیٹھے ہیں، میں ان کے لیے بھی عرض کر رہا ہوں، جیسے بالابک یہ 2 شہروں کو ملا کر ایک شہر کا نام رکھا گیا۔ اسی طرح اسرائیل 2 نام ہیں جو ایک نام کر دیا، اسرا اور ایل۔ ایل عبرانی زبان میں خدا کو کہتے ہیں، اللہ کو، اور اسرا یعنی عبد۔ اسرائیل عبداللہ، یعنی عربی میں وہ بنے گا عبداللہ، اور عبرانی زبان میں وہ بنا اسرائیل۔ بعض نے کہا، صلوات پڑھ لیں ذرا محمد۔ بعض نے کہا ہے کہ اسرا کا مطلب ہے قوت، عبد کے معنی میں نہیں ہے۔ بعض لغت دانوں نے کہا کہ اسرا کے معنی عبد کے نہیں ہیں، بلکہ اسرا کے معنی ہے قوت کے، اور ایل کا معنی تو اللہ کے ہیں، تو پھر یہ نام بنے گا قوت اللہ، قدرت اللہ، یعنی حضرت یعقوب کا لقب ہے قدرت اللہ، یا قدرت اللہ، قوت اللہ آپ کا لقب ہے، یا عبداللہ آپ کا لقب ہے۔ حضرت عیس کی شادی ہوئی حضرت اسماعیل کی بیٹی سے، یعنی چچا کی بیٹی سے، اور حضرت یعقوب کی شادی ہوئی اپنے ماموں کے بیٹی سے۔ وہ چاہتے تھے راہیل سے شادی کرنا، ماموں کی بیٹی راہیل۔ ان کو جب ان سے پوچھا گیا حضرت یعقوب سے، حضرت اسحاق نے ان کے ابا نے پوچھا۔ اچھا یہ بھی میں عرض کر دوں کہ حضرت ابراہیم نے ان دونوں نواسوں کو، ان دونوں پوتوں کو گود میں لیا ہے، نہ صرف گود میں لیا ہے بلکہ یہ جوان ہوئے ہیں اپنے دادا کے سامنے، حضرت عیس اور حضرت یعقوب، یہ دونوں پوتے حضرت اسحاق کے بیٹے، حضرت ابراہیم کے پوتے، یہ دونوں دادا کے سامنے جوان ہوئے، دادا نے ان کو جوان ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔
تو جب حضرت اسحاق سے جو ہے وہ حضرت یعقوب سے شادی کے بارے میں گفتگو گھر میں ہوئی، تو حضرت یعقوب چاہتے تھے کہ ان کی ماموں کی بیٹی راحیل سے ان کی شادی ہو، جو چھوٹی بیٹی تھی۔ رائج یہ جو آج ہے، یہ صرف آج کا رواج نہیں ہے، یہ انسانی تہذیب سے تعلق رکھتا ہے کہ اگر بڑی بیٹی گھر میں موجود ہے تو پہلے کوشش کی جائے گی کہ بڑی بیٹی کی شادی ہو۔ لہٰذا جواب یہ دیا گیا کہ بڑی بیٹی لیا ابھی موجود ہے، بڑی بہن ابھی موجود ہے، تو پہلے لیا کا رشتہ ہو جائے، پھر راحیل کا رشتہ ہم کریں گے۔ تو پھر جب ان کا رشتہ کہیں بہت مناسب نہیں ہو رہا تھا تو حضرت یعقوب سے ان کے ماموں کی بیٹی لیا کی شادی ہوئی، جن سے 10 بیٹے پیدا ہوئے۔ اس زمانے میں 2 بہنوں کو، اب 2 قول نقل کر رہا ہوں، تفسیریں کم و بیش کوئی 15 تفسیریں دیکھنے کے بعد یہ خلاصہ ہے آپ کے سامنے بیان ہوا۔ اور جو میرے اپنے گھر میں 15 تفسیریں ہیں، کم سے کم وہ میں نے ساری دیکھی ہیں۔ تو ان سے جب شادی ہو گئی لیا سے، بڑی بیٹی سے حضرت یعقوب کی، تو ان سے 10 بیٹے پیدا ہوئے۔ تو ایک قول یہ ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے ان کی زندگی میں ہی حضرت یعقوب نے پھر خواہش کا اظہار کیا کہ دوسری بہن سے میرا عقد ہو جائے۔ اس وقت میں شریعت ابراہیمی میں، یعنی اس وقت کہیے یا شریعت ابراہیمی کہیے، شریعت ابراہیمی میں 2 سگی بہنوں کا ایک وقت میں ایک گھر میں رکھنا حرام نہیں تھا، یہ شریعت محمدیہ میں حرام ہے۔ 2 سگی بہنیں ایک شوہر کے پاس نہیں ہو سکتی، 2 سگی بہنیں ہمارے ہاں شریعت محمدیہ میں شرعی طور پر جائز نہیں ہے۔ لیکن دوسرا قول، یہ قول ضعیف ہے، میں نقل تو کروں گا نا بھائی، آپ کو بتاؤں گا تو صحیح ان بچوں کو، جوانوں کو، مگر یہ قول ضعیف ہے۔ قول قوی وہی ہے کہ نہیں، حضرت یعقوب کی پہلی زوجہ لیا کا جب انتقال ہو گیا اور ان سے 10 بچے دنیا میں آ چکے تھے، تو پھر حضرت یعقوب سے ان کی بہن کا عقد ہوا جو راحیل جن کا نام تھا۔ راحیل سے 2 بچے دنیا میں آئے، ایک حضرت یوسف، پہلا بچہ حضرت یوسف دنیا میں آئے، اور دوسرا بچہ بنیامین دنیا میں آئے۔ بنیامین کی ولادت پر ان کا انتقال ہوا راحیل کا۔ تو اس طرح یہ 12 بھائی، حضرت یعقوب کے 12 بچے، کیونکہ حضرت یوسف نے کیا کہا ہے جو ہم آیات پہلے پڑھ چکے ہیں، انی رأیت 11 کوكبا لی ساجدین والشمس والقمر لی ساجدین، میں دیکھ رہا ہوں کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج میرا سجدہ کر رہے ہیں۔ تو 11 ستارے، 11 بھائی، چاند اور سورج ماں باپ، چاند اور سورج سے مراد ماں باپ۔ یہ ہے کہ وہ بڑی بہن جن کے ہوتے ہوئے دوسری بہن کو لیا گیا تھا، وہ بڑی بہن زندہ تھی، کیونکہ وہ بھی تو ماں ہے، وہ بھی تو شمس اور قمر کے اندر سے ماں باپ کا رشتہ رکھتی ہے۔ لہٰذا یہ قرائن بھی کچھ کہتے ہیں کہ گمان یہ بھی ہے کہ حضرت یعقوب کے گھر میں 2 سگی بہنیں تھیں، لیکن ہم اس بحث میں صرف معلومات کی حد تک جانا چاہ رہے ہیں، ہم کوئی شرعی بحث کے اندر اس میں ہم مبتلا نہیں ہو رہے کہ شریعت کیا کہتی ہے۔ شریعت تو ظاہر ہے ہم شریعت محمدیہ کے، ہم امت مصطفیٰ ہیں، امت محمدیہ کے کلمہ گو ہیں، لہٰذا ہم وہ بات مانیں گے اور عمل کریں گے کہ جو نبی کی شریعت کے اندر ہوا ہو یا ہوئی ہو۔ بہرحال حضرت یعقوب کے یہ 12 بیٹے، 2 ماؤں سے اور 2 بہنوں سے، 2 ماؤں سے، لیا اور راحیل دونوں بیویوں سے دنیا کے اندر تشریف لے کر آئے۔ اور میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب ہے، اور حضرت یعقوب کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی، یعنی قرآن مجید میں جو بنی اسرائیل کا لفظ ہے وہ حضرت یعقوب کی اولاد ہے۔ حضرت یعقوب کے بیٹوں سے جو نسل چلی اور آج تک وہ نسل ہے، یہ یہودی جتنے ہیں ان میں ایک بڑی تعداد بنی اسرائیل سے تعلق رکھتی ہے۔ 600 نبی حضرت یعقوب کی نسل میں آئے، 1,24,000 نبیوں میں 600 نبی حضرت یعقوب کی نسل میں آئے۔ یہ عجیب اللہ کا انتظام ہے، بلکہ حسین اللہ کا انتظام ہے کہ حضرت اسماعیل کی نسل میں ایک ہی نبی آئے اور وہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔
صلوات ہدیہ کر دینا. تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا محمد وآل محمد صلوات میں نے آپ سے عرض کیا کہ آج کی گفتگو ہماری مقدماتی گفتگو ہے. اس مقدماتی گفتگو میں مجھے 5 پوائنٹ آپ کے سامنے بیان کرنے کا میں نے سوچا ہے. وقت زیادہ ہو جائے گا تو 5 کو 4 بھی کر دوں گا، 3 بھی کر دوں گا، لیکن سوچ کر میں 5 پوائنٹ ہے جس میں سے ایک پوائنٹ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا. حضرت یعقوب سے متعلق اور ان کے بچوں سے اور ان کی فیملی سے متعلق مختصر معلومات. دوسرا نقطہ جو مقدماتی گفتگو میں آج کرنے کا ہے وہ یہ کہ قرآن مجید کی روش، مفاہیم اور معارف، گہرے اور سنگین پیغامات کو، بہت ہی سالم اور صحیح پیغامات کو، فکری اور نظریاتی اور فطری پیغامات کو سجا کر پیش کرنا اور انتہائی ماہرانہ اور ادیبانہ قالب میں ڈھال کر پیش کرنا، یہ قرآن مجید کی روش ہے. قرآن مجید کی جو روشیں ہیں، جو روش ہے، مختلف روشیں ہیں قرآن کی کہ کبھی وہ واقعات کی صورت میں، کبھی وہ تاریخی صورت میں، کبھی وہ انتہائی سنگین فلسفیانہ لہجے میں بات کرتا ہے، کبھی وہ انتہائی سادہ بات کرتا ہے، بالکل بچوں کو بھی بات سمجھ میں آ جائے، اور کبھی تو وہ اتنی گہری بات کرتا ہے کہ سوائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کو سمجھ بھی نہیں آتی. یعنی سوائے نبی کے کوئی بات سمجھ ہی نہیں سکتا. کچھ ایسی آیات بھی قرآن مجید کے اندر ہیں. یہ خود قرآن کی ایک روش ہے کہ تم بھی اپنے اندر، یعنی ہمیں کیونکہ قرآن نے کہا ہے کہ مجھے پڑھو اور مجھ پہ غور کرو، تدبر کرو، تو تم بھی اپنے اندر اتنی سنگین لے کر آؤ کہ تمہارے اندر یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہوں. کہیں آپ اتنا آپ کے اندر صلاحیت ہو کہ آپ اتنی آسان بات کریں کہ بچہ بھی آپ کی بات سمجھ لے، کبھی اگر ضرورت پڑے تو اتنی سنگین اور مشکل بات بھی کریں کہ فلسفی باتیں آپ بھی سمجھیں، اور کبھی آپ بول تو 1000 لوگوں میں رہے ہوں لیکن اس پورے 1000 لوگوں میں ایک بندے کو آپ کچھ کہنا چاہتے ہوں، صرف وہی سمجھے. یہ قرآن کی روشوں میں سے ایک روش ہے کہ صرف نبی سمجھتے ہیں. الف لام میم صرف نبی سمجھتے ہیں، الف لام را صرف نبی سمجھتے ہیں، کاف ہا یا عین صاد صرف نبی سمجھتے ہیں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے. تو یہ قرآن کی روش ہے. قرآن کی روشوں میں ایک روش جو ہے وہ اسویت کو بیان کرنا ہے. آئیڈیل، مثال، نمونہ عمل، ایک رہنما، ایک مثالی زندگی کو پیش کرنا بھی یہ قرآن کی روشوں میں سے ایک روش ہے، جس کو اگر میں خالصتاً ممبر کی زبان سے کہوں، یعنی مدرسے کی زبان میں کہوں تو اسویت، اسوہ، ایک نمونہ عمل ذات، یہ قرآن کا ایک طریقہ رہا ہے. مثلاً فرمایا فَجَعَلْنَهُمْ سَلَفًا او مثلاً للآخرین، سورہ زخرف کے اندر ہم نے ان نبیوں کو، ہم نے ان سارے نبیوں کو تمہارے لیے اس لیے بیان کیا ہے تاکہ وہ تمہارے لیے ایک سنگ میل بنے، انہیں دیکھ دیکھ کر آگے بڑھو اور مثال قرار پائے. فَجَعَلْنَاهُمْ، ہم نے ان نبیوں کو قرار دیا ہے سلفاً او مثلاً، تمہارے لیے سنگ میل بنایا ہے اور مثال بنایا ہے. کیوں؟ کس کے لیے؟ للآخرین، آخری یعنی ہمارے لیے، آخری زمانے میں آنے والوں کے لیے. تو قرآن میں 2000 آیات ہیں جس میں انبیاء کرام کا تذکرہ ہے. 6000 کچھ آیات میں 2000 آیات نبیوں سے متعلق ہیں، انبیاء ما سلف، سلفاً ما سلف، پہلے والے نبیوں سے متعلق جو قرآن مجید میں آیات ہیں ان کی تعداد بنتی ہے تقریباً 2000. یہ کم تعداد نہیں ہے. تعداد کا اتنی بڑی تعداد کا ہونا بتا رہا ہے کہ اللہ ان سے کچھ ہمیں سکھانا سمجھانا چاہتا ہے. ایک نقطہ، یعنی میری ترتیب میں دوسری بات. تیسری بات یہ کہ اللہ نے کچھ قوانین اپنے لیے مرتب کیے ہیں.
اللہ نے اس کائنات کے لیے کچھ قوانین کو مرتب کیا ہے. مثلا قانون تعامل ہے، وہ چاہتا ہے کہ عمل انجام دیا جائے، کام کر کے دکھاؤ. مثلا قانون مسابقہ ہے، مسابقت ہے، یعنی مقابلے کا قانون. اللہ چاہتا ہے کہ مقابلہ کر کے دکھاؤ. مثلا وہ ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ. یہ کیوں؟ لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. دوسری آیت کے اندر، اس آیت کے اندر یہ حصہ نہیں. کیوں؟ مثلا ارشاد فرما رہا ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. میں چاہتا یہ ہوں کہ تمہیں مقابلے میں دکھو، بہتر سے بہتر عمل کرنے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرو، آگے بڑھو، ریس لگاؤ، دوڑ لگاؤ. اس نے اتنا کیا تو میں اتنا کر کے دکھاؤں گا. یہ اس کا ایک قانون ہے. وہ چاہتا ہے کہ معاشرے میں مقابلے ہوں، مسابقے ہوں. البتہ کسی کو گرانے کے لیے مقابلہ نہ ہو، خود کو بڑھانے کے لیے مقابلہ. کسی کو کمزور بنانے کے لیے مقابلہ نہیں ہے، خود کو مضبوط بنانے کے لیے مقابلہ ہے. یہ تو نیتوں کا مسئلہ ہے نا. صلوات پڑھیں گا محمد. بڑی تعداد ہو گئی ہے، اس سے بلند صلوات ہو دیا. میرے دوست بھی سیٹنگ کرنے کے بعد بیٹھ جایا کریں تو اچھا ہے، ذرا دوستوں کو آسانی رہے گی دیکھنے میں. اور کیمرے زیادہ بھی ہو گئے محمد علی بھائی، تو ان کے لیے جو ہے نا وہ مختلف جگہوں پر رہیں گے تو زیادہ اچھا رہے گا. ایک صلوات اور نبی کی ذات پہ میں کر رہا تھا کہ یہ قوانین اللہ نے قانون تعاون، قانون تعامل، قانون مسابقت، یہ قوانین ہے اللہ نے جو مرتب کیے ہیں. اللہ ان قوانین پر معاشرے کو آگے بڑھانا چاہتا ہے. ان قوانین میں قانون تکامل، مسلسل تدریجاً معاشرہ کمال کی طرف جائے، یہ اللہ کا ہدف ہے. یہ چاہتا ہے اللہ معاشرہ. اب مسلسل جو کمال کی طرف معاشرہ جائے گا، اس کے لیے اس نے کیا اہتمام کیا ہے؟ قانون اس نے بنایا ہے تو قانون پہ عملداری کا بھی وہی انتظام کرے گا. قانون اس نے بنایا ہے تو پھر قانون پہ عمل بھی وہی کروائے گا. اس نے قانون تکامل کے لیے کیا انتظام کیا ہے؟ قانون تکامل کے لیے اس نے جو انتظام کیا ہے کہ کس طرح معاشرے کی فکر، معاشرے کی سوچ، نظریات آہستہ آہستہ تکامل کی طرف جائیں. اس نے تدریجاً آسمانی کتابوں کو نازل کیا، سنگین وجود رکھنے والے علمی اعتبار سے سنگین وجود رکھنے والے نبیوں کو مبعوث کیا. پہلے دن حضرت نبی مکرم کو نہیں بھیجا. اتنا بڑا معلم پہلی کلاس لینے نہیں آئے گا. جیسے جیسے شعور بڑھتا جا رہا ہے ایسے ایسے معلم بھی سنگین بھیجا جاتا ہے. حضرت آدم کے زمانے میں حضرت آدم کافی تھے اس زمانے کے لیے. حضرت آدم پہلے نبی ہیں مگر صاحب شریعت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شریعت کی ضرورت ہی نہیں تھی اس وقت کے لوگوں کو. ان کی ذہنی اور فکری نظریاتی معیار ہی اتنا نہیں تھا کہ انہیں شریعت دی جائے. ان کے لیے تو ایک وما علینا الا البلاغ کہنے والا کافی ہے. انہیں تو صرف بات پہنچانے والا کافی ہے. پھر آہستہ آہستہ آپ آگے بڑھیے. حضرت نوح کا زمانہ آتا ہے، پھر حضرت ابراہیم کا زمانہ آتا ہے، حضرت موسیٰ. جیسے جیسے تکامل کے قانون پر معاشرہ عمل کرتا جاتا ہے ایسے ایسے نبیوں کو بھی سنگین وجودوں کو بھیجا جاتا رہا، کتابیں بھی بھیجی جاتی رہی. قانون تکامل کے ہی مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ قصہ قرآن میں اللہ نے نازل کیا ہے. اس پورے قصے کو پڑھنے کے بعد انسان فکری طور پر جتنا مضبوط ہو جاتا ہے، اور نہ صرف فکری طور پر، توجہ ہے بات کی، نہ صرف فکری طور پر مضبوط ہو جاتا ہے بلکہ فکر نتیجہ دیتی ہے عمل کی صورت میں. یعنی ہو نہیں سکتا کہ کسی کی فکر بلند ہو اس کا عمل بلند نہ ہو.
اگر عمل بلند نہیں ہو رہا تو ماننا پڑے گا کہ وہ فکر اس نے اپنائی ضرور ہے، یعنی سنی ضرور ہے، مگر وہ اس کا حصہ نہیں بنا ہے، اس کی وجود کا حصہ نہیں بنا ہے۔ اگر میرے اور آپ کے وجود کا حصہ ولایت علی ہے تو یہ کیسے ممکن ہے مولا علی کا نام آئے اور ہمارے چہرے پہ تراوٹ نہ آئے؟ صلوات پڑھنے محمد و آلہ ممکن ہی نہیں ہے، یعنی جو فکر ہے وہ خود بخود عمل کی طرف ہمیں راغب کرتی ہے۔ تو حضرت یوسف کا واقعہ جب اول سے آخر تک پڑھ لیا جائے گا تو جو فکر ہمارے وجود کا حصہ بنے گی وہ ہمارے بہتر عمل اور بہتر زندگی کی طرف ہمیں خود بخود لے کر جائے گی۔ یہ تیسرا نقطہ۔ چوتھا نقطہ ہے شان نزول کے حساب سے کچھ ضروری پیغامات ہیں جو پچھلے سالوں میں مجھے میری توجہ نہیں ہوئی تھی کہ یہ بھی ایک نقطہ ہے، یہ بھی ایک بات ہے، میرا مطالعہ نہیں تھا، میرا مطالعہ میں چند باتیں اور آ گئی ہیں تو میں اس سال آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ شان نزول کے حساب سے پہلا شان نزول اس سورے کا پہلا شان نزول یہ ہے کہ سورہ مبارکہ یوسف، آپ کی توجہ مجھے اور چاہیے ذرا، سورہ مبارکہ یوسف نبی مکرم کے دکھوں پر، دردوں پر، زخموں پر ایک مرہم ہے۔ سورہ مبارکہ یوسف نبی مکرم کے دردوں پر، دکھوں پر، زخموں پر ایک مرہم ہے۔ کیسے؟ یہ سورہ نازل ہوا ہے اسی سال جس سال بنی ہاشم کو مکے میں انتہائی سختیوں کا سامنا ہے۔ دہو میں بعثت کا 10واں سال، شیب ابی طالب، سوشل بائیکاٹ، کھانے پینے پر پابندی، آنے جانے پر پابندی، خاندان مصطفیٰ کہیں جا آ نہیں سکتا آسانی کے ساتھ، خرید و فروخت نہیں کر سکتے بازار کے اندر جا کر، میل ملاپ کے اندر وہ کیسے ملنے چلا گیا، اس قبیلے سے تعلق توڑ دیں گے کیوں بنی ہاشم سے ملنے گئے۔ ایسا گھٹن کا ماحول، ایسا تنگی کا ماحول، اور اس ماحول کے اندر سورہ یوسف کو اللہ نے نبی پر نازل کیا۔ اے میرے مصطفیٰ، اگر تمہارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو ایک نبی کے ساتھ تو بھائیوں نے ایسا کیا ہے۔ یہ نبی مکرم کے زخموں پر ایک مرہم۔ یہ وہی سال ہے جس سال نبی مکرم کے ساتھ یہ ظلم و زیادتی ہے اور سختیاں ہیں، اسی سال یہ سورہ نازل ہوتا ہے۔ دوسرا شان نزول اس کا سبب وہ یہ کہ یہ وہی سال ہے جس سال حضرت ابو طالب کی رحلت ہوئی ہے۔ حضرت ابو طالب کی رحلت نے نبی مکرم کو اتنا غمگین کیا، اتنا مقدر خاطر کیا، اتنا آپ کی طبیعت پر، آپ کے وجود پر، آپ کے روح کے اوپر اس کا اثر ہوا کہ آپ کو سکوت کی کیفیت طاری ہو گئی۔ آپ بول نہیں رہے تھے، بات نہیں کر رہے تھے، آپ کے وجود پر اداسی، غم طاری تھا، آپ غمزدہ تھے، اتنے غمزدہ تھے کہ نبی مکرم نے اللہ سے خواہش کی کہ یا اللہ، میں اس غم کو، اس سوچ کو، اس دکھ کو اپنے ذہن سے نکالنا نہیں چاہتا، میں اس غم میں رہنا چاہتا ہوں۔ 1 سال تک اس غم میں نہیں رہے، عام الحزن قرار دیا اس سال بھر غم کیا ہے حضرت نبی مکرم نے حضرت ابو طالب کا۔ ابو طالب علیہ السلام، حضرت ابو طالب علیہ السلام 18 سال کے کڑیل جوان نہیں تھے۔ حضرت ابو طالب کو کسی نے تیر نہیں مارا تھا، حضرت ابو طالب کے گدھے پہ کسی نے خنجر نہیں چلایا تھا، حضرت ابو طالب کو پیاسا کر کے نہیں مارا تھا۔ حضرت ابو طالب مسن تھے، معمر تھے۔ حضرت ابو طالب ضعیف العمر تھے۔ اس کے بعد نبی مکرم نے ان کے جانے کا، اور طبعی دنیا سے گئے، کسی نے مارا نہیں انہیں، طبعی دنیا سے گئے، تب حضرت نبی مکرم نے ان کا غم منایا ہے۔ تو اگر ابو طالب علیہ السلام کا غم حضرت نبی مکرم 1 سال تک منائے اور اسے اسلام اپنی تعلیمات کا حصہ بنائے، تو وہ نبی کے پیارے جنہیں بھوکا پیاسا ذبح کر دیا گیا، ان کا غم منانا کیوں کر غیر شریعت ہو سکتا ہے، غیر دین ہو سکتا ہے۔ عین شریعت ہے، عین سنت ہے، عین اسلام ہے غم حسین، اس لیے کہ نبی اپنے نواسوں کے، اپنے بچوں کے غم میں مبتلا ہے۔
بر محمد والے محمد بلند تر صلوات. جس سال نبی مکرم حضرت ابو طالب کے فراق میں غمزدہ ہیں، اسی سال سورہ یوسف کو اللہ نازل کر رہا ہے، اور اس سورہ یوسف میں فراق یعقوب اور یوسف کو بیان کر رہا ہے، ان کے رونے کو بیان کر رہا ہے، جو پچھلی آیات میں ہم نے سنا پڑھا. حضرت یعقوب نے رو رو کے کیا ہوا؟ حضرت یعقوب وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ وَهُوَ كَظِيمٌ فَهُوَ كَظِيمٌ. حضرت یوسف حضرت یعقوب اتنا روئے کہ آپ کی رو رو کر آنکھیں سفید ہو گئی، یعنی آنکھوں کا نور چلا گیا، آپ کو نظر نہیں آتا تھا. اور اس کے بعد بھی اللہ نے کہا اتنا رونے والا فَهُوَ كَظِيمٌ، وہ صابر ہے. یعنی اللہ نے حضرت یعقوب کے کثرت گریے کے فوراً بعد کہا ہے کہ یعقوب صابر ہے. یعنی رونے کا صبر سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو رو رہا ہو وہ بے صبر ہو. یعنی عین کثرت گریہ اور صبر بھی ممکن ہے. یہ حضرت یعقوب کا حضرت یوسف سے فراق اور اس میں اتنا ان کا گریہ کرنا، یہ کیفیت ہے. ادھر نبی مکرم پر حضرت ابو طالب کا غم طاری ہے. سورہ مبارکہ یوسف کو اللہ نے نازل کر کے فراق یعقوب اور یوسف کو فراق ابو طالب اور محمد میں بدل دیا کہ اے میرے مصطفیٰ اس واقعے کو بھی سنو تاکہ تمہارا یہ فراق تم پر شاق نہ رہے، تمہارا یہ جانا تم پہ شاق نہ رہے. مجھے کوثر نیازی صاحب کے دو مصرے یاد آ رہے ہیں جو انہوں نے حضرت آیت اللہ روح اللہ علی امام الخمینی کی رحلت پر تہران میں ان کے مرکز پر جو سیمینار میں جا کر دو مصرے پڑھے تھے. ایک پورا کلام تھا، اس میں دو بڑے مصرے بڑے مشہور ہیں اور وہ یہاں جڑتے بھی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ درد ماں در ہجر رہبر کم تر از یعقوب نیست. درد ماں در ہجر رہبر کم تر از یعقوب نیست. او پسر گم کر دے بود ماں پدر گم کر دے. حضرت یعقوب نے پسر گم کیا تھا تو اتنا روئے، ہم نے اپنا باپ گم کیا ہے، ہمارا باپ گم ہو گیا ہم سے، لہذا ہمارا خیر. یہ کوثر نیازی صاحب کا یہاں حضرت ابو طالب علیہ السلام کو نبی کو حضرت ابو طالب کا کھونا یہ پدر سے جدائی ہے. ادھر یعقوب علیہ السلام کا حضرت یوسف کو کھونا، ان سے جدائی، یہ پسر کی جدائی ہے. لہذا ایک شان نزول اس سورے کا نبی مکرم کو پرسا دینا ہے. یعنی میں اپنی علاقائی زبان میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سورہ نبی مکرم کو حضرت ابو طالب کی رحلت پہ پرسا ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد. ایک یہ شان نزول. اس کے علاوہ جو چوتھا شان نزول وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ معاف کیجیے گا، تیسرا شان نزول یہودیوں کو بڑا، آپ بھی تو بولے، میں چوتھا بھول گیا. تیسرا شان نزول یہ ہے کہ یہودیوں کو بہت زیادہ احساس تھا، شوق تھا، ان کی خواہش تھی، ان کی طلب تھی کہ وہ یہ جانیں کہ حضرت یعقوب اور ان کا خاندان کنعان سے مصر کیوں ہجرت کر کے گیا. یہ تو کنعانی لوگ تھے، ان کا تو پتہ نہیں کچھ کوئی اور تھا. جی یہ مصر کیسے منتقل ہو گئے سب کے ساتھ؟ انہوں نے ہجرت کر کے وہاں کیوں چلے گئے؟ کیونکہ وہ سارا قصہ جو آگے بھی آئے گا، جب حضرت یوسف کے بھائیوں کے ساتھ حضرت یوسف کی ملاقات ہو گئی، وہ گندم لینے آئے تھے اور پھر حضرت یعقوب کو قمیض بھیجی حضرت یوسف نے. حضرت یعقوب نے حضرت یوسف کی قمیض اپنی آنکھوں سے لگائی تو ان کا نور پلٹ کر آ گیا. پھر حضرت یعقوب اپنے بچوں کے ساتھ، بیٹوں کے ساتھ حضرت یوسف سے ملنے کے لیے مصر آئے. مصر میں پھر حضرت یوسف نے انہیں روک لیا. اس طرح یہ پورا خاندان کنعان سے منتقل ہو کر ہجرت کر کے مصر آ گیا تھا. یہ کیوں آ گیا؟ یہودیوں کا بڑا گہرا تعلق ہے اس خاندان کے ساتھ، بنی اسرائیل. جی انہی کی نسل سے ایک بڑی تعداد میں یہودیوں کا. تو وہ جاننا چاہتے تھے. انہیں ان کے بڑوں نے یہ بتایا تھا کہ جو یوسف اور یوسف کے بھائیوں سے متعلق معلومات فراہم کرے، میں لفظوں کو بہتر کرتا ہوں،
جو دعوی نبوت کرے اس کی نبوت پر دلیل یہ ہو کہ اس سے پوچھا جائے کہ یوسف اور یوسف کے بھائیوں کا قصہ کیا تھا. اگر وہ یوسف اور یوسف کے بھائیوں کا قصہ بتا دے تو سمجھو وہی نبی ہے. جب سرکار دو جہاں نے اعلان نبوت کیا تو یہ مکے کے یہودی آ گئے. انہوں نے کہا جی اگر آپ نبی ہیں تو بتائیے کہ یوسف اور یوسف کے بھائیوں کے ساتھ کیا ہوا, جسے قرآن نے اسی سورے میں لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آیَاتٌ لِلسَّائِلِينَ کہہ کر آیت کو نازل کیا ہے کہ یوسف اور یوسف کے بھائیوں کے بارے میں پوچھنے والوں کے لیے, یہودیوں کے لیے, سوال کرنے والوں کے لیے آیات ہیں, نشانیاں ہیں. جب انہوں نے آگے کہا کہ اگر آپ نبی ہیں تو بتائیے حضرت یوسف کے ساتھ کیا ہوا, ان کے بھائیوں کے ساتھ کیا ہوا, وہ کنعان سے مصر کیوں ہجرت کر کے چلے گئے پورا خاندان, نبی مکرم پہ یہ سورہ نازل ہو گیا. وہ تو سمجھ رہے تھے دو چار باتیں بتائیں گے, حضرت نے تو اتنی جزوی باتیں بتا دی کہ کنویں میں جب پھینکا تو کیا ہوا اور کون سی ڈوری ڈالی گئی اور کون سا رسی ڈالی گئی اور ڈول کیسا تھا, اتنی جزوی باتیں نبی مکرم نے بتا دی. 111 آیتیں نازل ہو گئی. اس پر بہت بڑی تعداد میں یہودی مسلمان ہوئے. یعنی یہ سورہ نبی کی نبوت پر دلیل بھی ہے. صلوات پڑھیں محمد وآلہ اور بلند صلوات نبی کی. یہ تیسرے شان نزول. اور چوتھا شان نزول اس سورے کا نقل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 سالہ امام حسین کو اور 4 سالہ امام حسن کو دونوں زانوؤں پر بٹھائے تھے, اور کبھی امام حسن کے چہرے کا بوسہ دے رہے تھے رخسار کا, کبھی امام حسین کے چہرے کا رخسار کا بوسہ دے رہے تھے, کبھی انہیں ایک سینے سے لگا رہے تھے, کبھی انہیں پیار کر رہے تھے, اور کبھی لبوں کا بوسہ لے رہے تھے, کبھی آنکھوں کا بوسہ لے رہے تھے. ایک خاص کیفیت تھی اس دن, پیار کا اظہار, محبت کا اظہار. کہ جبریل نازل ہو گئے اور جبریل نے نازل ہو کر کہا یا رسول اللہ آپ ان سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ فرمایا اولادنا اکبادنا, میری اولاد میرا جگر ہے. میری اولاد اکبادنا, کبد کہتے ہیں جگر کو, اس کی جمع ہے اکباد. کہ میری اولاد میرے جگر ہیں, میرے جگر ہیں. جبریل نے سوال کیا یا رسول اللہ دونوں کو ایک ساتھ چاہتے ہیں؟ فرمایا کہ میں دونوں کو ایک ساتھ چاہتا ہوں. میرے نزدیک دونوں میرے بچے مجھے پیارے ہیں, عزیز ہیں. جبریل نے کہا یا رسول اللہ ان دونوں کے بارے میں آپ کو ایک غمناک خبر دوں؟ حضرت نے فرمایا جبریل کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ ان دونوں کو بے دردی کے ساتھ مار دیا جائے گا. ایک کو زہر سے مار دیں گے اور ایک کے گلے پہ خنجر چلا دیں گے. یہ سن کر نبی نے ان دونوں بچوں کو اور لپٹایا اور ان کو لپٹا کر روئے, گریہ کیا, اور اتنا گریہ کیا کہ سرکار بے ہوش ہو گئے. جناب زہرا صلی اللہ علیہ نے نبی مکرم کی اس بے ہوشی کی کیفیت سے دونوں بچوں کو نبی کی آغوش سے لیا اور نبی مکرم کے تیمارداری میں مصروف ہوئے. اسی اثنا میں نبی کی آنکھ کھلی اور آپ کو بے ہوشی سے فاقہ ہوا. تو جبریل نے فرمایا یا رسول اللہ اللہ نے کہا ہے کہ میں صبور بھی ہوں اور غیور بھی ہوں. میں صبور ہوں دشمنوں کی, میں صبور ہوں غیروں کی دشمنی پر, اور میں غیور ہوں اپنوں کی دشمنی پر. جب غیر دشمنی کریں تو اس پر میں صبور ہوں, اور جب اپنے دشمنی کریں, شاہ جی آپ بھی بہت کہتے ہیں کہ اللہ آپ کو کچھ لوگوں سے بچائے, جب اپنے دشمنی کریں تو اسے اس کیفیت میں غیور, میں صبور بھی ہوں. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں صبور بھی ہوں. مجھے تو بڑا ہے کس کے اندر پیغام ملا ہے. یعنی ہم دوسروں کی زیادتیوں پر صبر کریں گے اور اپنوں کی زیادتیوں پر غیرت مندی کا اظہار کریں گے.
غیرت مند کون ہے؟ جو اپنوں کی زیادتیوں پر صبر کرے، برداشت کرے۔ کہا میں غیور بھی، میں صبور بھی ہوں، غیور بھی۔ اے میرے نبی تم صبور بھی رہو اور غیور بھی رہو۔ تو نبی مکرم نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے فرمایا کہ انہیں مارے گا کون؟ میرے ان بچوں کو مارے گا کون؟ تو فرمایا کہ آپ کے ان بچوں کو آپ کے امتی ماریں گے، آپ کے حسن کو بھی آپ کا کلمہ پڑھنے والے ماریں گے، آپ کے حسین کو بھی آپ کا کلمہ پڑھنے والے ماریں گے۔ تو حضرت نے بے ساختہ فرمایا امتی یؤمنون بی ویرجون شفاعتی ثم یقتلون ولدی عجما من امتی۔ حضرت نے فرمایا میری امت میرا ہی کلمہ پڑھتی ہے، مجھ سے ہی شفاعت کی امید رکھتی ہے، اور میری ہی اولاد کو مارے گی۔ تعجب ہو ایسی امت کا، یہ نبی نے فرمایا تعجب ہو ایسی امت کا۔ اس وقت جبریل نے کہا یا رسول اللہ نے آپ کے لیے ایک سورہ آپ پر نازل کرنا چاہتا ہے، یہ میں آپ کی خدمت میں سورہ لے کر آیا ہوں۔ یہ سورہ یوسف اس پورے واقعے کے بعد نازل ہوا کہ مصطفیٰ تمہارے بچوں کے ساتھ ہی ہوگا، ایک نبی اور بھی گزرا ہے جس کے ساتھ اس کے بھائیوں نے ایسا کیا ہے۔ تو یہ سورہ حضرت نبی مکرم کے اوپر اس لیے نازل کیا گیا کہ آپ کو اپنے حسن و حسین کی مصیبت پر تسلی اور پرسہ فراہم کیا جا سکے۔ آخری نقطہ، مجھے وقت بہت تیزی سے گزرنے کا خوف بھی ہے، اس سورے کو ولایت الہیہ کا ایک کھلا اعلان تصور کیا جائے تو درست ہوگا۔ یہ پورا سورہ اللہ کی ولایت کو بیان کر رہا ہے۔ اللہ کی ولایت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ مسلسل اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارے تو پھر اللہ کہتا ہے میں تیرا ہوں، تو اکیلا نہیں ہے، میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیری مدد کے لیے موجود ہوں۔ جو مسلسل اللہ کی بندگی میں زندگی گزارے پھر اللہ اسے اپنا بنا لیتا ہے۔ لہذا حدیث میں ہے اعزہ بعزتہ، اللہ پھر اس کی عزت اپنی عزت سے بڑھاتا ہے۔ اعزہ بعزتہ، اللہ پھر اس کو عزت دار بنا دیتا ہے کیونکہ وہ خود صاحب عزت ہے۔ اور واللہ غالب علی امرہ، سورہ یوسف کی 21ویں آیت میں ہم کہیں گے کہ اللہ پھر اس کے اوپر اپنی ولایت اور نظارت کو لے آتا ہے، اور پھر حضرت یوسف والا منظر بنتا ہے کہ یہ ساری پریشانیاں اٹھانے کے بعد جو عزت اللہ نے حضرت یوسف کو عطا کی وہ اللہ کی ولایت کا ایک شاہکار ہے اور اس کی ولایت کا اظہار ہے۔ اللہ ہمیں اس سورے سے زیادہ استفادے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بلند صلوات کے بعد چند سوالات۔ جو مومنین سوال قائم کرنا چاہیں آج کی اس تقریر سے، اور گزشتہ جو تقریر جو تفسیر بیان کی ہے گزشتہ سالوں میں، اس حوالے سے بھی اگر کوئی سوال ذہن میں ہے تو اس حوالے سے کوئی سوال قائم کرنا چاہیں تو ضرور۔ خواتین میں بھی مائک موجود ہے، اگر خواتین کی طرف سے بھی کوئی سوال قائم کرنا چاہے تو وہ بھی انشاءاللہ۔ بعض احباب سے گزارش ہے کہ وہ چاہے دکھاوے کہیں سوال صحیح مگر کر لیا کریں تاکہ بات شروع ہو جائے۔ یہ یہاں دیجیے گا لوگوں کو ہمت دینے کے لیے سوال کرنا پڑے گا۔ شاہ جی، شاہ صاحب، عالم شاہ جی۔ محمد و آل محمد اللہ محمد و آل محمد۔ السلام علیکم، پروردگار آپ کو تمام دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے، بہت ساری آپ کے لیے دعائیں۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ درس قرآن کے ساتھ اگر 2 منٹ 5 منٹ کا مسائل بھی پڑھ دیا کریں تو فرش ازا پہ آنے کا ایک ثواب کا لوگوں کا درجات بلند ہو جائیں گے۔ تو میری گزارش ہے کہ آپ 10 دن میں آخری 2-4 منٹ جو ہیں تو مسائل محمد والے محمد بعد مسائل مولا حسین آپ بیان کریں گے تو یہ محفل دوران ہو جائے گی۔
خواتین میں چھوٹا اسپیکر بھی بولتے ہیں، خواتین میں اپنا نام بتائیے ذرا۔ میرا آپریشن ہوا ہوا ہے، نام ساجد حسین نام ہے میرا۔ جی میرا 8 سال پہلے آپریشن ہوا تھا، میری پیٹ کی آنتیں باہر ہیں اللہ شفا دونوں سائڈوں میں۔ اب میں ادھر بعض اوقات بیگ نہیں لگاؤں اور ادھر ادھر سے میں روزے کے لیے نماز کے لیے وضو کروں تو ادھر سے کوئی پانی نکلے پیٹ سے، تو اس حالت میں میرا وضو قائم رہ سکتا نہیں رہ سکتا؟ جی، اس حالت میں آپ کا وضو قائم رہے گا، آپ کا روزہ صحیح ہے، آپ کا وضو صحیح ہے۔ آپ نماز پڑھنے کے لیے صرف اگر وہ نجاست کا عنوان ہے، وہ جو چیز نکل رہی ہے، خون ہے یا اس طرح کی چیز ہے جیسے نجس، ضروری نہیں ہے کہ وہ نجس ہی ہو، لیکن اگر نجس چیز نکل رہی ہے تو صرف اس جگہ کو پاک کریں گے نماز پڑھنے کے لیے۔ ادھر دیکھیے جی، خواتین کی طرف سے۔ جی السلام علیکم، میرا ایک سوال ہے کہ آپ نے جو تفصیل بیان کر رہی تھی اس میں آپ نے کہا کہ یہ شیبے کی تعمیر جو ہمارا تکلیف کا دور گزرا جس وقت اس نے بھی نازل ہوا، پھر آپ نے بھی کہا کہ جب امام حسن اور امام صلی اللہ علیہ وسلم گود میں تھے تو جب ہوا تو شاید اس میں کنفیوژن ہو جائے تو اس کو کنفیوژن نہیں ہے، کیونکہ سورہ کی شان نزول، سورہ کا شان نزول ہمیشہ اس کے نازل زمانے میں پیش آنے والے حالات کے مطابق، بعض اوقات شان نزول بعد میں آئے گا، بعض اوقات شان نزول بعد میں آئے گا۔ یعنی میں مثال دیتا ہوں، ایک نہیں 10ویں قرآن میں مثال ہے کہ آیت نبی پر نازل ہوئی ہے مگر ہے وہ آخری زمانے کے لیے، اس کا سبب نزول جو ہے وہ آخری زمانے میں وہ سبب نزول آئے گا اس کا۔ اچھا، اس وقت کے لوگ نہیں سمجھیں گے اس بات کو کہ یہ بس میں نے آج طے کر لیا کہ اب میں اپنے ہاتھ سے نہیں مار دیتا ہوں، ان سارے یہودیوں اور عیسائیوں کو مار دو۔ تو وہاں ابن حوشب نامی ایک صحابی، ایک راوی تشریف فرما تھے جو دربار حجاج میں بھی تھے، اور عجیب بات یہ ہے کہ صحابی امام محمد باقر بھی تھے۔ اللہم صلی علی محمد۔ کتنا مشکل دور تھا چاہنے والوں کے لیے، کتنا مشکل دور تھا جی۔ آج اگر ایک منظر بھی کوئی نظر آ جائے نا تو فوراً تہمت لگے گی یہ فلاں ہے۔ بہت مشکل دور تھا، ائمہ کے دور میں جب ایسا تھا تو آج کے دور میں تو بہت اور زیادہ یہ چیز جو ہے وہ ممکن ہے، جب اس وقت میں ممکن تھا۔ میں دفاع نہیں کر رہا غلط باتوں کی، مگر میرا اشارہ جو ہے وہ بات آپ نے محسوس کر لی ہوگی کہ وہ صحابی امام باقر کے اور بیٹھے ہیں حجاج کے دربار میں، تو انہوں نے کہا، ابن حوشب نے کہا کہ نہیں امیر، یہ فیصلہ، یہ حکم جاری نہیں کرے کہ سارے یہودیوں اور عیسائیوں کو مار دیا جائے، اس لیے کہ یہ آیت تو آخری زمانے کے لیے نازل ہوئی ہے، ابھی تو اس کا شان نزول ہی نہیں آیا۔ تو اس نے کہا کہ کیا مطلب؟ اس نے آخری زمانے میں جب حضرت مہدی ظہور فرمائیں گے اور حضرت عیسیٰ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو کوئی یہودی اور عیسائی نہیں ہوگا جو مومن نہ ہوگا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ واہ 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 واہ۔ صلوات پڑھنے کا محمد۔ السلام علیکم، میں فرحان علی بات کر رہا ہوں، اور میرا یہ سوال ہے، جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو لقب ہے وہ اسرائیل ہے، اور اس میں جو عیل لفظ ہے وہ اللہ سے منسوب ہے، یعنی اس کی اگر ہم عربی میں کریں گے تو وہ اللہ لفظ بنے گا۔ تو اگر ہم ایسے جیسے ابھی آج کل فلسطین اور اسرائیل کے مسئلے چل رہے ہیں، اگر ہم یہ جملہ کہہ لیں کہ اسرائیلیوں پہ لعنت یا اس طرح کی، تو یہ کیا لغت کے حساب سے یہ اللہ تعالیٰ پہ تو کوئی بات نہیں آ رہی؟ دیکھیے، ہمیں اسرائیلیوں پر، اسرائیل پر معاذ اللہ کوئی لعنت ہے۔ مسلمانوں کو تو مجھے معاف کیجیے گا، ان کی کتابوں میں کتے سے تشبیہ دی گئی ہے، مسلمانوں کو وہ کتے سے تشبیہ دیتے ہیں اپنی فقہی کتابوں میں، ان کی جو شرعی کتابیں ہیں، شرعی مسئلوں کی کتابیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر کتا منہ ڈال دے پانی میں تو وہ پانی پھر پاک ہو سکتا ہے، مسلمان اس میں ڈال دے تو پانی پاک ہی نہیں ہو سکتا، پانی کو پھینکنا پڑے گا، اسے استعمال ہی نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ ہم سے، یعنی مسلمانوں سے جو نفرت کرتے ہیں اور اس حد تک نفرت کرتے ہیں، وہ صہیونی یہودی ہیں، ہر بنی اسرائیلی ہیں۔ جی، لغوی طور پہ معلوم کرنا چاہیں کہ اسرائیل کا جو مطلب بنتا ہے عبداللہ ہے، وہ اس قسم کا جو نعرہ لگتا ہے کہ نہیں لگنا چاہیے، کون لگاتا ہے؟ اسرائیل کی نابودی تک نہیں، اسرائیل اگر ذہن میں ہمارے پہلے سے بیٹھا ہوا ہے کہ جو ہے وہ صہیونی یہودی ہے تو ٹھیک ہے، ہماری مراد یہ ہے ہی نہیں، یہ تو عربی زبان کا لفظ بھی نہیں ہے، بولنے والوں کو یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ کیا بول رہا ہے۔ جی،
السلام علیکم یا علی مدد قبلہ. میرا سوال میں سید غلام مرتضیٰ شاہ کاظمی. میرا سوال یہ ہے کہ اسی دور خلافت میں حضرت سلمان فارسی جو ہے وہ گورنر بنے تھے مدائن کے, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے پوچھ کر بنے تھے, جیسے حضرت علی بن یقین امام حسین اعظم سے پوچھ کر بنے تھے وزیر اعظم. تو ائمہ اہل بیت نے جن کو خاص اجازت دی اور وہ بعض حکومتوں کا حصہ بنے, وہ ائمہ کی اجازت سے بنے. اگر ائمہ کی اجازت جو اس وقت میں جن شرائط کے ساتھ تھی, جن شرائط کے تحت تھی, ان شرائط پر آج کے وزراء بھی اہل بیت کے چاہنے والے پورے اتریں تو وہ بھی ظالم نظام میں وزیر بن سکتے ہیں. جی السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام. اب تک جو آیات تلاوت کی ہیں آپ نے, جیسے ہمارے موجودہ سماج و معاشرے کے واسطے کیا رہنمائی فراہم ہوتی ہے, اور اس کو تھوڑی سی ہم جب اس کی تلاوت کرتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, اپنے موجودہ معاشرے و سماج کے لیے کیا ہمارے لیے ہے؟ قرآن تدبر کا حکم دیتا ہے. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, مثلاً اس طرح کی اور آیات. قرآن تدبر کا حکم دیتا ہے. صرف تلاوت کر لینا یقیناً ثواب ہے, اللہ کا کلام ہے اور مسلمان کو قرآن پڑھنا آنا چاہیے, لیکن منزل یہ نہیں ہے. منزل اس کے بعد والی ہے اور وہ ہے تدبر فی القرآن. تدبر کی محفل ہے وہ مجلس ہے. جی خواتین میں سے کوئی سوال اگر اللہم صلی علی محمد. تو کہ جو ماں چوندے سوال کیا سائیں کے ہاں ماں چکا سائیں جو سائیں بابا نماز کے بارے میں اساں ہاتھ کھولے پڑھوں تھا, سنی بدھی پڑھن تھا. اساں نہ چاہوں تو اساں حقتے ہوں جو امام ہن تھا پڑھن, نبی ہن تو پڑھے. انہوں نے 14 قرآن میں کہا آیت تھا یہ حد بدھی چھو تھا پڑھن, ہن جی آیت دکھایا نہ سکے قرآن میں. چھو تھا حد کھولی پڑھن اصل تے دلیل نہ ہو دیا, دلیل ہو دیا غیر اصل تے. جگہ میں سندھی میں شروع ہو گیا. بات صحیح ہے, وہ تو اصل ہے ہاتھ کھولنا, تو دلیل مانگو وہ بندے ہونے پہ. صحیح ہے جی صحیح ہے نہیں مستقلی تھی. بسم اللہ سائیں بسم اللہ پر آیت اساں کا بھی تکانے ہے نا, اساں کا بھی. جی انہوں نے سوال کیا کہ ہاتھ باندھنے, ہاتھ کھولنے پہ قرآن میں کیا دلیل ہے. تو میں نے کہا ہاتھ باندھنے میں قرآن میں جو آیت ہے نا اس کے برابر والی آیت کھولنے کا. ارے بھائی قرآن میں تو اصل پہ دلیل تھوڑی دی جائے گی. اصل ہے کھولنا, پیدا ہوئے کھول کے, دفنائے جاؤ گے کھول کے, پڑے رہتے ہو کھول کے. باندھنے پہ دلیل دی جائے گی نا. بیٹھنے کو عبادت شمار. اس محفل, اس مجلس, ان دروس کے انتظام کرنے والے ہمارے دوست میں ساتھیوں, رضوی برادران, موسیٰ برادران, نوازی برادران کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. پروردگارہ جتنے بھی حاضرین, میری بہنیں, بھائی, عزیز بزرگ تشریف فرمائے ہیں, ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے, مریضوں کو شفا عطا فرمائے, مسافروں کو منزل عطا فرمائے, پاکستان کے معاملات کو بہتری عطا فرمائے, فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرمائے, ہمیں ان کے ساتھ تعاون مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے, امام زمانہ کی قبول میں تاجیل فرمائے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے, مرحومین کی مغفرت کے لیے میں گزارش کروں گا ایک سورہ فاتحہ. مولانا سید محمد النقوی, کل ان کی 30ویں برسی یعنی 2 رمضان کو ان کی رحلت ہوئی, اور آج ان کی زوجہ کا 20واں تھا. میرے والد عابد حسین عاطف الوری کی 6 گزری ہے. میری اہلیہ صالحہ نقوی, نوازش بھائی, محمد علی بھائی, والدہ سیدہ ملیکہ خاتون, ان کے والد سید جعفر علی رضوی, بھتیجی سیدہ زہرا فاطمہ, ماموں سید نجم الحسن, سید نجم الاسلام, ان کی نانی سیدہ ام فروا رضوی, سیدہ زمرد النساء سید بشیر حسین رضوی. کل انتقال ہوا ہے تائی کا, تحسین زہرا, ان کی تائی ساس کا, تحسین زہرا بنت نیر حسین. آپ سب کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ.
پڑوسیوں کے مرحومین کو، اس گلی والوں کے مرحومین کو خاص طور پر شامل کیا۔ مغفرت کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند کر صلوات۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم وعلا جدک و ابیک، السلام علیکم وعلا امک و اختک و اخیک، السلام علیکم وعلا الائمة من بنیک، السلام علیکم وعلا دمت الساکبہ، السلام علیکم یا مصیبت الراتبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم یا انیس النفوس، السلام علیکم ایہا المدفون بارض طوس، السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم، السلام علیکم یا ابو الحسن یا علی ابن موسی رضا الرازی والقطر والقضاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا سیدی یا مولائی یا آقائی، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکم یا شیخ القرآن، السلام علیکم یا مظہر الایمان، السلام علیکم یا امام زماننا ھذا عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من انصارک واعوانک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ مومنین کرام، کل اس سلسلے کی دوسری مجلس ٹھیک 8:30 بجے شروع ہو جائے گی۔ مکتبہ جمران کے حافظ میر حیدر کل چوتھے سپارے کی تلاوت فرمائیں گے۔ دربار امام رضا علیہ السلام کی طرح اجتماعی مومنین جو ہے تلاوت کلام پاک فرمائیں گے۔ کل چوتھے سپارے کی اجتماعی تلاوت کلام پاک ٹھیک 8:30 بجے شروع ہو جائے گی۔ حافظ میر حیدر کل انشاءاللہ تلاوت فرمائیں گے اور تمام مومنین ان کے ساتھ کل انشاءاللہ علی اظہار دی گئی ردیف قرآن کا اور کلام پیش کریں گے۔ منتخب شعراء کرام جنہیں قبلہ علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب کی دی گئی ردیف جو ان کی مشاورت سے دی گئی ہے، جن کا انتخاب کیا گیا اس سال، انشاءاللہ وہ شعراء کرام ان مجالس سے سلام پیش کرنے، کلام فضیلت قرآن کے حوالے سے پیش فرمانے۔ کل انشاءاللہ تیسرے عشرے کی دوسری مجلس سورہ یوسف کی تفسیر سے ٹھیک 9 بجے ادیب پاکستان حجت الاسلام والمسلمین علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب زیب ممبر ہوں گے۔ مومنین وقت کی پابندی کے ساتھ ان مجالس میں شرکت فرمائیں۔ الحرمین